ظلم کرنے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ارے جان جائے تو بھی ایمان نہیں بدلے گا۔ ظلم کرنے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان جائے تو بھی ایمان نہیں بدلے گا، ارے مٹ جائیں گے آیات قرآنی مٹانے والے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بے شک انشاءاللہ ظلم کرنے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان جائے تو بھی ایمان نہیں بدلے گا، مٹ جائیں گے آیات قرآنی مٹانے والے۔ ارے کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ جناب قاری صہیب صاحب بیان ہے نہ فرض تکلم۔ میرے سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستار بندی حفاظ اکرام اور تعلیمی بیداری کانفرنس زیر سرپرستی حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب اور تمام یہاں مفتیان اکرام علماء اکرام، لمبی فہرست ہے۔ جناب قاری نعمت اللہ صاحب ہمارے بھائی، جن کے حکم پر یہاں آنا ہوا، بہت شاندار نظامت کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے حالات حاضرہ پر جناب قاری ذبیح اللہ صاحب سے، آپ نے مولانا ذبیح اللہ صاحب سے سنا ہی ہے، بہترین اشعار سنا رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام، قراء اکرام، کیونکہ اسٹیج پر جتنے بھی لوگ علماء اکرام یہاں موجود ہیں، سبوں کے چہرے میں میں اپنے والد کا چہرہ دیکھتا ہوں، اس لیے میرے لیے بہت ہی بابرکت لوگ ہیں، ہمارے لیے کافی معتبر شخصیت ہیں۔ ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ علماء اکرام اپنی باتوں کو کہا ہے اور آگے بھی کہیں گے، بتائیں گے آپ کو۔ ہم لوگ تو خیر دنیاوی لوگ ہیں، دینی مجلس ہے، پھر بھی ایسی محفل میں ہم جیسے ناچیز کو بلا کر میرا حوصلہ افزائی کرنا، میری عزت افزائی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں شکر گزار ہوں، اور یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو اردو اخبار کے دو نمائندہ، ایک جناب مولانا اسلم رحمانی صاحب اور جناب شہاب الدین صاحب، ان کی بھی بڑے احسانات ہمارے اوپر رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بیچارے گھوم گھوم کے جلسے وغیرہ کو کون پوچھتا ہے، کون اخبار والا دھیان دیتا ہے، لیکن یہ لوگ گھوم گھوم کے بیچارے جگہ دیتے ہیں، اخبار میں خبریں نکلتی ہے تو لوگوں تک بات پہنچتی ہے۔ آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے چل کے یہاں آئے ہیں، آپ لوگ دونوں آدمی۔ بہرحال میں دو چار بات کہہ کے میں بیٹھ جاؤں گا۔ ہمارے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، کہ جو یہاں مدرسہ قائم ہوا ہے، میں تو دیکھ کے حیرت زدہ تھا یہاں آیا تو، کہ بھائی اتنی چھوٹی سی جگہ پر اتنے اندر میں قاری نعمت اللہ صاحب نے جو ہمت کی ہے، میں آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں۔ بے شک بے شک، اللہ سلامت آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بھیڑ میں بھی کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، آپ نے ایسی جگہ پہ روشنی جلائی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بہت ہمت کا کام آپ نے کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بستی والوں، آپ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، یا جو لوگ یہاں موجود ہیں، آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو مجھے نہیں پتا، لیکن کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں کر رہے ہو تو کر لو، کہ ان لوگوں نے بستی والوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا قیمتی وقت اس جوانی کو یہاں لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بے شک بے شک، اپنے بچوں کی بھوک کی قربانی، اپنے بچوں کے ارمان کی قربانی، خود کے ارمان کی قربانی، اور نہ جانے کون کون سی قربانی دینی پڑ رہی ہوگی، یہاں اس ادارے کو قائم کر کے اس کو چلانے میں
کون کون سی کٹھنائیاں جھیلنی پڑ رہی ہوگی وہ وہی جانتے ہیں جن کو جھیلنا پڑ رہا ہے، یا بہت سارے لوگ ادارہ چلانے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کو اندازہ ہے کہ کتنا جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اس بستی پر احسان کیا ہے ان لوگوں نے، اور بستی والوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ اپنے تن من اور دھن تینوں سے اس ادارے کی مدد کریں، کیونکہ اس ادارے کے قائم ہونے سے اللہ کی رحمت یہاں نازل ہوتی رہتی ہے۔ آپ کے اوپر بستی والوں پر جو آفت آنے والی ہوتی ہے وہ اس قرآن کی برکت سے، ان معصوم بچوں کی برکت سے، اس کی وجہ سے وہ بلا ٹل جایا کرتی ہے، اور آپ محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کی خاص مدد ہے۔ اس لیے اس ادارے کا احسان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری بلاؤں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے احسان کا الفاظ کا استعمال میں نے یہاں پہ کیا۔ دوسری بات کہ اس وقت مدرسے کے اوپر جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اس حملے کو سہتے ہوئے اس جگہ پہ ادارہ قائم کیا، یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو ہم لوگ بھی، تمام لوگ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب جیسی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ کھڑے ملیں گے۔ رات کے 12 بجے بھی آواز دیجیے گا تو انشاءاللہ میں لبیک کہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کے حوصلہ کو سلام۔ میں ایک بات اور کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم تو دے ہی رہے ہیں، میرا ماننا ہے کہ تعلیم سے زیادہ اہمیت تربیت کی ہے۔ علماء اکرام ہیں، ہو سکتا ہے میری باتوں سے اختلاف ہو، نہیں، لیکن میں نے جو سمجھا ہے، جو دنیا گھوما ہے، ہر جگہ جب میں آیا گیا ہوں تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہت تعلیم دے دیجئے، بڑا عالم بنا دیجئے، بڑا قاری بنا دیجئے، انجینئر بنا دیجئے، ڈاکٹر بنا دیجئے، سائنٹسٹ بنا دیجئے، جج بنا دیجئے، IAS بنا دیجئے، دنیا کے بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں پڑھا دیجئے، آکسفورڈ میں پڑھا دیجئے، جہاں بھی پڑھا دیجئے، دولت بہت ہو جائے، بڑی سے بڑی نوکری مل جائے، 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ والی مہینہ کی تنخواہ آپ کے بچوں کو مل رہی ہو، اس نے بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کر لی ہو، لیکن اگر اس کے اندر تربیت نہیں ہے تو ویسی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کے بچوں کو تعلیم کم ہے اور تربیت اگر زیادہ ہے تو یقین جانیے کہ وہ تعلیم بھی کام کی ہے اور وہ تربیت تو کام کی ہے ہی۔ آج چاہے مدرسے کے بچے ہوں یا اسکول کے بچے ہوں، سوال نہیں ہے کہ وہ تربیت ہے جو پہلے ملا کرتی تھی۔ قاری خورشید صاحب ہمارے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک واقعہ میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ پہلے کے استاد اور پہلے کے بچے کیا ہوتے تھے۔ قاری خورشید صاحب کے والد قاری علیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو کرور جنت نصیب فرمائے۔ ان کی شفقت، ان کی محبت اور ان کی سختی کی مثال ہے قاری صہیب جو کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ ہم لوگوں نے جتنی مارے کھائی ہیں، مجال نہیں کہ آپ کا بچہ، آج کا بچہ 5% برداشت کرے۔ سب سے پہلے گارجین دوڑ کے چلے آئیں۔ ایک بار ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک بار پہلے، اب تو نہیں آتا ہے، پہلے وہ آتا تھا اتنا بڑا وہ پھول بنانے والا، وہ گول کر کے اس میں سوئی سے پھول بناتا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں چاہتا، ہاں اسے پھول بناتا تھا۔ وہ آیا جامع العلوم میں پڑھتا تھا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ آیا دارالحدیث میں، تو میں اس کو پکڑ کے لایا، بھائی ہم کو بھی خریدنا ہے، اور ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ وہیں اسی درجے میں، ایک طرف قاری صاحب ایک طرف والد صاحب رہا کرتے تھے۔ تو میں نے جا کے والد صاحب کو کہا کہ ایسے ایسے خریدنا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ بلاؤ۔ ہم نے جب بلایا تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھگا دیا، بھائی پڑھائی کے وقت یہ کیوں لا رہا ہے، بھاگو۔
بھگا دیا انہوں نے. میرا بچپنا تھا, میں نے غصے میں کچھ بولا, بھائی بھگا دیا. یہ وہ جو ہوتا ہے بچپنا, برا لگا کہ میرے ابو بولے تھے کہ بھگاؤ, آئیے بولے بھگاؤ, تو ہم نے کچھ بولا تو میں بولتا ہوا اتر رہا تھا یا چڑھ رہا تھا یاد نہیں ہے, اور قاری خورشید صاحب وہ بھی اتر رہے تھے یا چڑھ رہے تھے, مطلب ایک سامنے سے ایک دوسرے کے میرا بولا ہوا انہوں نے سن لیا. اس کو سن کے جا کے میرے والد کو کہہ دیا. ظاہر سی بات ہے ان کے والد ہیں تو ان کو بری لگی بات, بھائی میرے والد کے بارے میں ایسا کہا. میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے کہہ دیا. وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. آج کے لوگ ہوتے تو بلا کے ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھا کے ختم کر دیتے. میرے والد صاحب کو یہ بات اتنی بری لگی کہ تم نے اپنے استاذ کے بارے میں ایسے کیسے بولا. بلا کر کے مجھ کو کرسی بنا دیا, اور کرسی 1 گھنٹہ تک بنے رہے, اور اتنا بڑا چوڑا پھٹی تھا, ذرا سا میں اٹھتا تھا تو اس سے وہ مار لگتی تھی کہ پوچھئے مت. یہیں تک نہیں رکے, عصر کی جب اذان ہو گئی تب تک میں بنا رہا, اور اذان کے بعد جب چھٹی ہو گئی تو والد رحمت اللہ علیہ جب جانے لگے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے, وہ چلے گئے اٹھ کر کے, اور میں گر گیا وہیں پر. میرے جسم اور پیر کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ میں اٹھنے کے لائق بھی نہیں تھا, میں وہیں پر پیشاب کر دیا, اور کوئی پرسان حال نہیں. 1-2 گھنٹے کے بعد بڑی مشکل سے دھیرے دھیرے سیڑھی پکڑ کر کے چلے. رات اس میں کسی وقت روم پہ گئے, لیکن والد نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے پیر کا کیا حال ہے یا کھانا کھائے کہ نہیں کھائے. اتنے غصے میں وہ تھے, اتنے غصے میں تھے. آپ سمجھیے کہ آج کے باپ کو اس باپ کو جلاد کہا جائے گا, لیکن وہ تربیت, اسی کا نام تربیت ہے. اپنی چھوٹی سی غلطی پر بھی اس کو اتنی سخت تنبیہ کرو, اتنی سخت دو کہ دوبارہ کبھی وہ ہمت نہ کر سکے, بلکہ کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کرنے کی ہمت نہ سکے. آپ سمجھا تربیت کسے کہتے ہیں؟ لیکن آج کے بچے اپنے استاذ کی کالر پکڑ لیتے ہیں, نہ جانے کون کون سی بدتمیزی کرتے ہیں. بچے تو بچے کے گارجین مجال ہے کہ ایک تھپڑ مار کے اور جا کے کوئی کہہ دے اپنے ماں باپ کو, اس کا ماں باپ چپ چاپ رہ جائے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے کے بچے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے, اور آج کے بچے کو پانی میں سے چھان کے لایا جاتا ہے, ایسا لگتا ہے. تو پہلے کے علماء اکرام بھی جو ہوا کرتے تھے, ان کے اندر جو صلاحیت ہوا کرتی تھی وہ اسی لیے کہ جب ہمارے والد جیسے جا کے کہے کہ لیجئے یہ آپ کے حوالے, ہڈی میرا گوشت چمڑا آپ کا, آج کا کوئی گارجین بولے گا؟ تو اس لیے ایسی کئی ساری مثالیں ہیں کہ مجال نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے والدین نے تھوڑی بھی. ایک اور واقعہ سنا دیں, بچے ہیں تھوڑا ماں کا بھی یاد آ گیا. ایک بار ہمارے گھر پہ بنا بتھوے کی روٹی, بھائی وہ علماء اکرام تو ساری تقریر کرتے ہی ہیں, میں تھوڑا وہ بتا دوں جو کام آ جائے. ایک بار ہمارے گھر پہ بتھوے کی روٹی بنی, بتھوا کا ساگ ہوتا ہے نا, اس کی روٹی بنی تھی. بڑا شوق سے ہم لوگ کہا کہ بتھوے کی روٹی کھائیں گے. تو رات میں تھوڑا بچپنا تھا, تھوڑا نخرا, ماں کا بھی سنا رہا ہوں, باپ تو باپ سنا دیا, ماں کا بھی سنا رہا ہوں. تھوڑا نخرا کیا کسی بات پہ, ہم نے نہیں کھائیں گے. امی نے کہا مت کھاؤ, سو گئے, بچپنا تھا, سو گئے. تو صبح اٹھے تو بھوک لگی کس کے. اب صبح اٹھے تو بتھوا کی روٹی تلاش رہے ہیں کہ بھائی بتھوا کی روٹی دیجئے. تو امی نے کہا کہ ہم نے رات میں ہی سب کو کھلا پلا کے ختم کروا دیا زبردستی, اب بنے گی ہی نہیں, تم کو ملنے کا کہاں سوال ہے. میں نے ہلہ کیا بہت, کہا کہ نہیں, رات میں تم نے ضد کیسے کیا.
اس لیے میں نے ختم کر دیا. تم کو کئی بار کہا کہے کہ نہیں کھائیں گے, سو گیا تو بات نہیں مانا تو ختم ہو گئی, اور آخرکار مجھے نہیں ملی. اس کا مطلب نہیں کہ ماں میری دشمن تھی. ماں نے یہ بتایا کہ ضد مت کرو. اور آج کل کی ماں باپ رے بوا نہ کھلے ہے کیسے کھوائی, رکھ دا بوا صبح میں پھسلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو اگر اپنے بچوں سے واقعی ہمدردی ہے, واقعی محبت ہے, واقعی اپنے بال بچوں کو تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں, تو سختی کرنی ہوگی. سختی صرف مولانا صاحب پر الزام لگانے سے نہیں ہوگا کہ مدرسے میں جا ہے اتنا دن سے کہاں پڑھ گئی, اب بدماشی کر رہا ہے. ایک تو جو بدماش بچہ ہوتا ہے, جو کمزور بچہ ہوتا ہے, اسی کو مدرسہ بھیجتے ہو, اور اس کے بعد 10 طرح کی شکایت بھی کرتے ہو. گھر پہ آپ اس کو دھیان نہیں دیتے ہو. آپ چاہتے ہو کہ مولانا صاحب گھول کے پلا دیں, تو مولانا صاحب گھول کے نہیں پلاتے ہیں. آپ جو چاہتے ہیں مولانا صاحب اسی راستے پہ چلتے ہیں. آپ اگر گھر سے سختی کرو گے تو مولانا صاحب کی تعلیم و تربیت کام آئے گی, اور اگر گھر سے آپ ڈھیلائی دو گے تو مولانا صاحب کی تعلیم و تربیت بھی کام نہیں آئے گی. اسی لیے میں والدین کو خاص طور سے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیم کے ساتھ تربیت پر دھیان دیں. انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں آپ کو ملے گی. اور تمام علماء اکرام کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی مخلص اور بھائی دوست سب کہہ لیجئے حضرت وہاں تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری صہیب صاحب, MLC راشٹریہ جنتا دل. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.